السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کی شادی میں تاخیر کرنا ہمارے معاشرے کا رواج بنتا جا رہا ہے۔ شادی میں تاخیر کے اصل ذمہ دار والدین ہوتے ہیں، جو اچھے سے اچھے کی تلاش میں اپنے بچوں کی عمر زیادہ ہونے تک بیٹھائے رکھتے ہیں، اور کہیں کہیں پر تو خود بچے ذمہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری نوجوان نسل آج سیٹ ہونے کے چکر میں اپنے جوانی کا قیمتی وقت ضائع کر رہی ہے۔ آج کل شادی کے لیے کہا جاتا ہے کہ لڑکا کچھ کمائے، سیٹ ہو تو پھر شادی کر دیں گے۔ اگر ہماری نوجوان نسل مغرب کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنے آپ کو قرآن و سنت کی روشنی سے بدل لے اور وقت پر شادی کر لیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل اور اللہ کی عبادت بھی ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق انہیں جلد ہی سیٹ بھی کر دے گا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر جب تنگی رزق کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکاح کا مشورہ دیا، جیسا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح کے ہوں ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی، اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ سورہ نور۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے آرام و سکون کے لیے ان کی بیویاں بنائی ہیں، ان کے پاس سکون، محبت اور رحمت رکھ دی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت، ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ سورہ روم۔ آج نوجوانوں کے پاس اللہ کی نشانیاں دیکھنے، غور و فکر کرنے کا وقت ہی کہاں ہے۔ 22-25 سال تو تعلیم حاصل کرنے میں گزر جاتی ہے، پھر اگلے 2-4 سال ملازمت کی تلاش اور شادی کے لیے پیسہ جمع کرنے میں گزر جاتی ہے، جب تک چہرے کی خوشی رونق کھو کر بڑھاپے کی لکیریں نمایاں ہونے لگتی ہیں، تب کہیں جا کر والدین اپنے لڑکے کے لیے خوبصورت دلہن کی تلاش شروع کرتے ہیں۔ ایسے ہی لڑکیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ لڑکیاں بہت زیادہ پڑھی لکھی ہونے کی وجہ سے انہیں ویسے ہی لڑکے تلاش ہوتے ہیں، اور اگر کوئی امیر زادی کم پڑھی لکھی میڈیکل کلاس لڑکے سے شادی کرنا چاہے تو یہاں والدین کی انا کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہیں پر خاندانوں کے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہیں لڑکیاں تو جہیز کی نعمت کی وجہ سے ساجن کے سپنے سجانے بابل کے آنگن میں بھی بوڑھی ہو جاتی ہیں، تو دوسری طرف اکثر والدین اپنی بیٹی کے لیے آسمان سے اترے گھوڑے پر سوار کسی شہزادے کی تلاش میں جان بوجھ کر بیٹی کو گھر میں بیٹھائے رکھتے ہیں۔ شادی انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کو مکمل ہونے کے لیے ایک شریک حیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ معاشرے پر غور کر لیں تو پتہ چلے گا، دنیا کے آدھے فسادات انسان کی اس نفسیاتی خواہش کے زیر ہوتے ہیں۔
ہم نے پہلے ہی یہ بات کہہ رکھی ہے، ابھی تھوڑا آگے بتائیں گے۔ ایسے ماحول میں اتنا عرصہ کنوارے رہنے کے دوران معاشرے میں جس قدر بے راہ روی پروان چڑھ رہی ہے اسے سکون نہیں جانتا، اسے کون نہیں جانتا۔ ناجائز تعلقات، افیئر اور غیر شرعی طریقوں سے نوجوان نسل اس ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ اوپر سے بچوں میں انٹرنیٹ اور موبائل کا بے پناہ استعمال۔ والدین اس بات سے آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں ان کے بچے 12-15 سال کی عمر سے ہی فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پر گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ بنا لیتے ہیں، لیکن 22-25 سال کی عمر میں بچوں کا نکاح کرنے میں والدین کی جان جاتی ہے۔ ایسے حالات میں تو نکاح کو آسان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مجموعی طور پر معاشرہ مثبت سمت میں لے جایا جا سکے۔ خدا کے واسطے خاندان، نوکری، دہیز وغیرہ کے چکر میں پھنس کر اپنے بچوں کی شادیوں میں دیر نہ کریں۔ آپ کے بچے شرم اور آپ کی عزت کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ پاتے، لیکن آپ ان کی شادی میں دیر کر کے نہ صرف ان پر ظلم کرتے ہیں بلکہ ان کے حق تلفی بھی کر رہے ہیں، انہیں برائی کی طرف لے جانے کی ذمہ دار بھی بن رہے ہیں۔ اگر ہمارے معاشرے میں اس روایت کے مطابق حوصلہ افزائی کی جائے کہ 20-25 سال عمر ہوتے ہی بچے یا بچی کا مناسب رشتہ دیکھ کر یا بچیوں کی پسند سے ہی ان کا نکاح کر دیا جائے، اس سے نہ صرف معاشرتی برائیاں کم ہوں گی بلکہ موبائل فون اور انٹرنیٹ کے دستوروں کے جو شریف گھرانوں کے سکون برباد کیا ہوا ہے اس کا بھی سرباد ہو سکے گا۔ میرے بھائی، ابھی جو بات نکل کے گئی اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ معاشرے میں غور کر لیں تو پتہ چلے گا دنیا کے آدھے نفسیات انسان کی اس کی نفسیاتی خواہش کے زیر ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ شراب پینا، گندی فلمیں اور ٹھڑک پیدا ہونا، مطلب جو بھی لڑکی جا رہی ہے اس کو ایک گھنونی نظر سے دیکھنا، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ لڑکی ہو، چاہے وہ 2 بچے کی ماں ہو یا وہ کنواری ہو، اور مطلب کسی بھی لڑکی کو دیکھ کر دل مچل جانا۔ میں نے جو آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو انسان کی جو فطرتی خواہش ہے، جو اندرونی خواہش ہے، اگر وہ پوری نہ ہو تو انسان بہت سی چیزوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ جو نشہ کرنے کا جو نشہ ہے، یہ اصل میں جو ہماری جو جسمانی خواہش ہے جو قدرتی ہے وہ پوری نہ ہونے کی وجہ سے انسان نشہ کرتا ہے۔ اب ہم تو چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حافظ ہیں، اگر ایک بات کہہ رہے اللہ معاف کرے کہ اگر شادی میں کچھ وقت اور لگتا تو ہم بھی نشہ شروع کر دیتے۔ کیوں؟ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جب انسان کی فطری جو اس کی جیسے انسان کے لیے کھانا ضروری ہے، کھانا اس کو نہ ملے وہ بوکلا جاتا ہے، پاگل ہو جائے گا، 1 گھنٹہ برداشت کر لے گا، 15 منٹ برداشت کر لے گا، اس کے بعد وہ سر پکڑ کے رونے بھی لگے گا اور زیادہ غصے میں آ کر مار پیٹ بھی کرنے لگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں گھر پہ اکثر کھانے کے ٹائم لڑائی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ انسان کو بھوک برداشت نہیں ہے۔ جب زیادہ بھوک ہوتی دیکھا کھانا پکا نہیں تو انسان ایک دم بے قابو ہو جاتا ہے، اور جب تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی ایک نوالا پیٹ میں گیا تو دماغ ایک دم سیٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسی کے اوپر ہم نے بات کی تھی کہ جو انسان کی جو سیکس ضرورت ہے
اگر وہ انسان کی پوری نہ ہو اپنے وقت پر آگے تو انسان بہت سی برائیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، جو ہم نے بھی آپ کو بتائیں، نشہ اور لڑکیوں کو دیکھنے کی ٹھڑک اور گندی فلموں دیکھنے کی ٹھڑک اور اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو فارغ کرنا، یہ چیزیں اسی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں کہ جو اس کی سیکس جو ضرورت ہے وہ ٹائم پہ پوری نہیں ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائی آپ یہ دیکھ لیں کہ اب تو اس پہ بات کرنا بھی تھوڑا ڈر لگتا ہے، کیونکہ جب ماں باپ اپنی لڑکی کے لیے رشتہ دیکھتے ہیں تو لڑکا تو صحیح نکلتا ہے، بعد میں جا کے پتہ چلتا وہ تو دارو پینے والا ہے۔ لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا نشہ کر رہا تھا، اور لیکن جب شادی ہوئی تو بہت سے نشہ اس نے چھوڑ دیے۔ کیوں؟ کہ جب یہ چیز انسان کی پوری ہوتی ہے تو اب اسے نشہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پیش آتی ہے، اس کا جو جسم ہوتا ہے بالکل سکون میں پہنچ جاتا ہے، اسے نشہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو مطلب پیتے ہی ہے وہ ان کی عادت خراب ہو چکی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ چھوڑ نہیں پاتے ہیں، ان کی باڈی کہتی ہے کہ نہیں اب ہم کو چاہیے یہ چیز۔ تو میرے بھائی خاص کر ماں باپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر رحم کریں اور وقت پر ان کا نکاح کریں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔